بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ذکر کیا جائے گا، جس کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی کچھ علامات کو بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات یہ بھی ہیں کہ لوگ قطع رحمی کریں گے، گناہوں کی کثرت ہوگی، قرآن پاک کو آراستہ اور مزین کیا جائے گا، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، آدمی اپنے والد کی نافرمانی کرے گا اور دوست احباب سے بلائی کرے گا، یعنی اپنے والد کی بات نہیں مانے گا بلکہ دوست کی بات کو ترجیح دے گا، دوست کی بات مانے گا۔ آپ نے فرمایا کہ گانے والیوں اور آلات موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دنس جانے، شکلیں تبدیل ہونے اور دیگر عذابوں کے آنے سے ڈرتے رہنا۔ یہ تھی حدیث مبارکہ جس کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات کو بیان فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف کہ کیا یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علامات کو بیان فرمایا ہے، یہ علامات ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں؟ اگر ہمارے اس معاشرے میں یہ علامات موجود ہیں، ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب ذرا ہم ان کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ اگر غور کیا جائے تو تقریباً اس حدیث مبارکہ کے اندر جتنی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامات بیان فرمائی، یہ ساری کی ساری اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ پہلی اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قیامت کی علامت بیان فرمائی وہ ہے قطع رحمی۔ اب اس کو اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے، آج گھروں اور خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر یہی جھگڑے بڑھ کر قطع رحمی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور خاندان کے افراد کئی سالوں تک ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس قدر ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا جاتا۔ تو خدا را ان رشتہ داروں کا پاس رکھا جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے، ان رشتہ داریوں کو توڑا نہ جائے بلکہ جوڑا جائے۔ اگر رشتہ داری کی سلامتی کے لیے کہیں جھکنا بھی پڑ جائے تو جھک جانا چاہیے تاکہ قطع رحمی نہ ہو۔ تو کریم آقا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ قطع رحمی ہوگی۔ آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میرے جو بھی رشتہ دار یا میرے جو دوست احباب ہیں، جو بھی آپس میں ناراض ہیں، میں ان کے درمیان صلح کرواؤں گا، ان کو آپس میں راضی کرواؤں گا۔ پھر آپ اخلاص کے ساتھ اس میں کوشش کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، آپ اس مقصد میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو قطع رحمی ہے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ دوسری علامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمائی وہ ہے گناہوں کی کثرت۔ اس کو بھی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ گناہوں کی کثرت کس قدر زیادہ ہو چکی ہے۔
کہ کس طرح آج گناہوں کی کثرت اس معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تنہائی ہو، محفل میں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، بازار ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کی برباد ہے وہاں۔ آج کل تو گناہ کرنا مشکل ہی نہیں رہا، موبائل پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے۔ آج تو گناہ کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ایک مشکل ترین کام ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر دوسری علامت بیان فرمائی نا قیامت کی، وہ ہے گناہوں کی کثرت، کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور تیسری علامت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی، وہ ہے کہ قرآن پاک کو مزین اور آراستہ کیا جائے گا۔ اس کو بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل قرآن پاک کی جو جلد ہے، اس کے جو اوراق ہیں، اس کے اوراق کس قدر عمدہ سے عمدہ ہوتے ہیں۔ جلد کو، قرآن پاک کے غلاف کو، ان کے اوراق کو کس طرح سجایا جاتا ہے، اچھی سے اچھی جلد ہوتی ہے، اور اس کی کتابت کو کس طرح سجایا جاتا ہے، رنگین کر کے اس کو لکھا جاتا ہے، خوبصورت لکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن پاک کو سجانا گناہ نہیں، لیکن قرآن پاک کا جو اصلی مقصد ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہمیں میسج کیا دے رہا ہے، قرآن پاک کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن نے جس طرح کہا اس طرح زندگی بسر کی جائے۔ انسان کا قرآن پاک کے مطابق رہن سہن ہو جائے، دنیا قرآن پاک کے مطابق انسان کی ہو، انسان کا رہن سہن، اس کے دیگر جو معاملات ہیں معاشرے کے اندر، وہ سارے کے سارے قرآن پاک کے مطابق ہونے چاہیے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کو بسر فرمایا، قرآن پاک پر عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھا دیا کہ اس طرح مجھے ماننے والے جو ہیں وہ اس طرح زندگی بسر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک انتہائی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں سارے معاملات جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ گزارے ہیں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ چھوڑا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ ہمارے کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح زندگی بسر فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو سجایا جائے گا، مزین کیا جائے گا۔ آج کل دیکھیں نا، قرآن پاک بعض گھروں میں تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس کے اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے، لیکن اس کو کبھی ہم نے کھولا نہیں، پڑے پڑے اس پر گرد و غبار پڑ گئی ہے، لیکن ہم نے کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج کل ہم قرآن پاک کس وقت کھولتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے یا جب کسی کی روح نہیں نکل رہی ہوتی، پھر ہم جناب سر پہ کھڑے ہو کے وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا کاروبار کے اندر برکت جب نہیں ہوتی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہوتا، یا کوئی بھی اور مصیبت آ جاتی ہے، تو اس وقت ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن پاک کو سجایا جائے گا، اس کو مزین کیا جائے گا۔ آج قرآن پاک کو سجایا تو جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، مگر اپنے کردار کو قرآنی اخلاق سے آراستہ کرنے والے بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 3 کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ایک، نماز کو نہیں چھوڑنا،
ہر صورت میں نماز کو ادا کرنا ہے. نماز کسی بھی صورت میں، یہ تو ویسے بھی معاف نہیں ہے. آپ نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو بھی ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی. اور دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت. ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، چاہے ایک رکوع کیوں نہ ہو، آدھا ہی رکوع ہو جائے، لیکن ہر روز اس کو پڑھا کریں، سمجھا کریں اس کو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اور تیسری چیز درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں. جتنا ممکن ہو سکے درود پاک پڑھا جائے. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر دیکھنا کس طرح آپ کی زندگی، آپ کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر کے تو دیکھیں نا. آپ کی زندگی کے اندر جو بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، جو دلی سکون نہیں مل رہا آپ کو، ویسے بھی اللہ کے ذکر کے اندر بڑا ہی سکون ہے. اس لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور درود پاک، ان 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں. پھر انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا.